اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 253 چل رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ یہ جو رسول ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. کیسے؟ کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور بعض کے درجات کو بلند کیا، اور عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کی مدد کی. اب آگے اگلی آیت، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ، نہ قتال کرتے، نہ لڑائی کرتے، الَّذِينَ، وہ لوگ، من بعدہم، ان کے بعد، یعنی انبیاء کی بات ہو رہی ہے، انبیاء کے بعد جو لوگ آئے نا وہ لڑائی نہ کرتے اگر اللہ چاہتا تو. من بعد، اس کے بعد، ما جاءتہم البینات، کہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آ گئے، یعنی وہ جو انبیاء ان کے پاس واضح نشانیاں لے کے آئے، اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے لڑائی کی، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ لڑائی نہ کرتے. ولیکن، لیکن، اختلفوا، انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم، تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے، من آمنا، جو ایمان لے آئے، ومنہم، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے، من کفر، جس نے کفر کیا، جس نے انکار کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلُوا، تو یہ لڑائی نہ کرتے، یہ جنگ نہ کرتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ تعالیٰ، يَفْعَلُ، وہ کرتا ہے، ما یرید، جو ارادہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کو کھلی آزادی دی ہے کہ اما شاکروں و اما کفورا، کہ یا تو وہ شکر گزار بن جائے یا وہ نافرمان بن جائے. ہمارے علاوہ اور انسان اور جنات کے علاوہ پوری کائنات کی جو مخلوق ہے، ان میں کسی کو بھی آزادی نہیں دی گئی کہ وہ اپنی مرضی سے کہ وہ اس کو برائی اور اچھائی میں سے کوئی چیز چن سکیں. جیسے سورہ الاحزاب کے آخری رکوع میں ہے نا، انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، کہ ہم نے یہ جو اپنا فضل اتارنا تھا، امانت اتارنی تھی، یہ امانت ہم نے پہاڑوں پہ اتاری تو وہ ڈر گئے اس سے اور انہوں نے یہ لینے سے انکار کیا، لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا. وہ امانت سے کیا مراد ہے؟ وہ امانت سے مراد یہی کھلی آزادی ہے کہ بھی اپنی مرضی سے نیکی، اور بھی آپ کو یہ آزادی دے دی جائے کہ آپ اپنی مرضی سے نیک راہ اور گناہوں کی راہ میں سے کوئی ایک راہ چن لو. تو سب نے انکار کیا کیونکہ پتہ تھا کہ بھی ہم یہ اتنے بڑا قبول نہیں کر سکتے، ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں. لیکن ہم انسان کو جو بھی آزادی دی گئی ہے تو اس وجہ سے کہ اللہ چاہتا تو ہم سب انبیاء پر ایمان لے آتے، سب کو کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ وہ انبیاء سے اختلاف کرتا، کوئی جنگ و جدال ہوتی، کوئی مخالفت کرتا، اور کوئی کفر کرتا، کوئی اللہ کا انکار کرتا، کوئی شرک کرتا. اگر اللہ چاہتا تو کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کھلی آزادی دی کہ بھی اپنی مرضی سے، چاہے وہ نیکی کے راستے پہ آئے، چاہے وہ برائی کے راستے پہ آئے، اور اس کے مطابق سزا تجویز کر دی کہ یہ سزا نیکی کی، یہ برائی کی. تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا یہ لڑائی نہ کرتے. اس سے یہی مراد ہے کہ انسان کو کھلی آزادی دی گئی ہے، وہ اپنی مرضی سے چاہے تو وہ نیکی کے راہ پہ چل لے، اپنی مرضی سے چاہے وہ برائی کے راہ پہ چل رہے. اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود بھی ہے کہ بھی اگر یہ آپ کی دعوت نہیں قبول کرتے تو آپ کو اتنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ان کو کھلی آزادی دی ہے، یہ ان کی مرضی ہے، قبول کریں نہ کریں، آپ ان پہ مسلط نہیں ہیں، آپ ان کو کھلا چھوڑ دیں. اب اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیہ، کہ آئے، یوم، ایسا دن، لا بیع، جس دن کوئی تجارت، کوئی لین دین نہیں ہوگا، فیہ، جس میں، ولا خلۃ، اور نہ ہی کوئی خلیل، دوست، نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعت، اور نہ ہی کوئی شفاعت، والکافرون، اور ایسے جو کافر ہیں، ہم الظالمون، یہی ظالم ہیں. ایسے کافروں سے کیا مراد ہے؟ جو یہ سوچتے ہیں یوم لا بھائی ان تجارت کے بھی ہم کچھ مال دولت دے کے اپنے حصے کی جو بھی ہے، یہ اپنے بچے، اپنی اولاد، اپنے رشتہ دار، سارا کچھ دے کے اپنے آپ کو بچا لیں گے جہنم کے عذاب سے. اور ولا خلۃ، وہ جو خلیل، ولا شفاع، اور شفاعت، یعنی جو بتوں کو پکارتے تھے کہ بھی یہ جو ہے ہمارے شفیع ہیں اور یہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے. تو یہ
یہ جو ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا کلیئر انکار کر دیا کہ جس دن کوئی لین دین نہیں ہوگا، کوئی دوستی نہیں ہوگی، کوئی شفاعت نہیں ہوگی، اور والکافرون هم الظالمون، یہی کافر ہیں جو ظالم ہیں۔ اور یہ اس سے پہلے کہ خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، یعنی جو اللہ نے تمہیں مال و دولت دیا اسے یوں بچا بچا کے نہ رکھو کہ اپنی ذات پہ خرچ کرو اور لوگوں سے دور رکھو، کہ اور پھر بعد میں یہ سوچو کہ ہم قیامت کے دن یہی مال دے کے اللہ سے عذاب سے بچا لیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ مال خرچ کرو اس میں سے۔ یہ جہاد کی اور یہی آیات چل رہی تھی نا پہلے بھی، یہ جو ان کا قصہ بیان ہو رہا تھا، درمیان میں یہ جو رسولوں والی آیات آئی تھی، یہ یوں سمجھ لو آیات جو تھی یہ اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ، کہ جب بات درمیان میں تھوڑی سی کچھ اور کی جائے اور پھر اصل ٹاپک پہ واپس آ جائے تو یہ جملہ آیات جو تھی رسولوں والی، یہ جملہ معترضہ تھا۔ اس کے بعد پھر وہی جہاد والی آیات بیان ہو چکی ہیں۔ کل انشاءاللہ سورہ نہیں، یہ آیت الکرسی بیان کی جائے گی۔ تو وما علینا الا البلاغ المبین۔